جو لقب انہیں ملے وہ اس سے پہلے اللہ نے کائنات والوں کو بتائے ہوئے تھے کہ ابو بکر آئے گا وہ صدیق ہوگا، عمر آئے گا وہ فاروق ہوگا۔ کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 13 برس بعد پیدا ہوئے، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ اس کا ایک معنی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئے اس کائنات میں جنہیں الہام ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے تھے، اور وہ راہ راست پر چلتے تھے اور راہ ہدایت کی وہ رہنمائی کرتے تھے۔ اور میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے جسے الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں، تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی بلندی ہے کہ دراز قد تھے، گندا ہوا جسم تھا، بہت سفید رنگ تھا، مونچھیں گھنی تھی، آنکھیں سرخ تھی، ایک رعب اور ایک دبدبہ تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقابل دور جاہلیت میں بھی لوگ آنے سے کتراتے تھے کہ عمر آ رہا ہے، راستے سے ہٹ جاؤ۔ اللہ نے شخصیت کو بڑا بارعب بنایا۔ اور پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے مخالف تھے، اسلام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، رکاوٹیں ڈالتے تھے، لیکن جب رسول کائنات کی دعا ہو جائے، سید الانبیاء علیہ السلام ہاتھ اٹھا دیں، تو پھر دنیا کیسے نہ بدلے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام، اور آپ اس لفظ پر، اس جملے پر توجہ کریں، اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو بلندی اور شان عطا فرما، اسلام کو مقام عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ بِإِحْدَى الرَّجُلَيْنِ، دو لوگ اللہ میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، میری نظر میں مکہ کے دو چودھری ہیں، میری نظر میں مکہ کے دو لوگ ہیں، دونوں کا نام تیرا نبی لے دیتا ہے، فیصلے کا اللہ اختیار تیرے پاس ہے، ان دونوں میں سے تو جسے اچھا سمجھتا ہے اللہ اسے مجھے عطا فرما، دونوں میں سے مولا ایک مجھے عطا فرما۔ کس لیے؟ اسلام کو عزت ملے، اسلام کو مقام اور مرتبہ ملے۔ جس عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کے الفاظ یہ ہوں کہ اللہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اس عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی آج گستاخیاں کی جاتی، انہیں بھی نہیں چھوڑا جاتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہیں بھی خائن کہا جاتا ہے۔ یا اللہ دو لوگ ہیں، ایک اما عمر ابن الخطاب و اما عمر ابن الحشام، ایک حشام کا بیٹا عمر ہے، ایک خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ اللہ یہ دو نام میں نے تیرے دربار میں دے دیے، جس کو چاہے قبول فرما اور اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور البدایہ والنہایہ میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، یا اللہ خاص طور پر، اسپیشلی طور پر تیرا نبی تجھ سے مانگتا ہے، اللہ خصوصی طور پہ مجھے عمر عطا فرما دے، اسلام کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی مضبوطی کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے حق میں یہ دعا قبول ہو جاتی۔ ادھر دعا ہو رہی تھی،
ادھر قریش کی صلاح ہو رہی تھی، مشورے ہو رہے تھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرتا؟ کون ہے جو یہ جڑ ہی اسلام کی اکھاڑ پھینکے کہ ہم تو بڑے پریشان ہو چکے، مار مار کے صحابہ کو تھک چکے ہیں، جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے وہ جان ہنس کے دے دیتا ہے لیکن اسلام سے پھر باہر نہیں نکلتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے پھر میں آج یہ معاملہ ہی حل کر دیتا، اور نعوذ باللہ رسول کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ اور یہ تو آپ نے سنا ہوگا، میں تو انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ ان کی سیرت کی جھلکیاں دوں گا، کسی بھی واقعے کو طول نہیں دیا جا سکتا کہ وقت ہی اتنا کم ہوتا ہے۔ جب تلوار لے کر نکلے، راستے میں صحابی سے ملاقات ہوئی، عمر کہاں کا ارادہ؟ کہنے لگے آج یہ سارا معاملہ ہی حل کرنے جا رہا، کوئی آج کے بعد پریشان نہیں ہوگا، نہ کوئی کسی کو مارے گا، نہ اختلاف پڑے گا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ صحابی تھا تو کمزور لیکن دلیر تھا، ایمان کی ایک اپنی قوت ہوتی۔ عمر، اللہ کے رسول کی طرف بعد میں جانا، اپنے گھر تو چکر لگاؤ، تمہاری بہن اور بہنوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے۔ کہا یہ ناممکن ہے، تصور سے بالا تر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جا کر تحقیق تو کرو، اور جب گھر کے دروازے تک پہنچے تو قرآن پڑھنے کی آواز سن چکے تھے، اور گھر میں داخل ہوئے، بہن نے اوراق کو چھپایا، بے حرمتی نہ کر دے۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا پھر جہاں تک بات چھپانی تھی چھپ گئی، آج اعلان کرنے کا دن ہے، عمر سن لے تیری بہن نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی۔ غصے میں آئے، مارا پیٹا، دھمکیاں دی، اور بہن ہے شیروں کی طرح سامنے کھڑی۔ اور جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پوچھا کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ، کبھی تم میرے سامنے نہیں آئی، میں گھر میں داخل ہوتا تھا تم چھپ جاتی۔ جو بہن سانس بھی اونچا نہ لے وہ آج میرے سامنے دیوار کی طرح کھڑی ہے، یہ طاقت، یہ ہمت، یہ عزم تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا یہ دولت ایمان کی دولت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے پھر مجھے بھی دکھاؤ کیا پڑھ رہی، کس چیز کی تلاوت ہو رہی؟ کہا عمر قرآن کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، پاک ہو جاؤ، نہاؤ، لباس پہنو۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن کے اوراق سامنے پڑے تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے تو آپ پر نہیں اتارا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تکلیف میں پڑ جائیں، آپ مصائب میں پڑ جائیں، آپ صعوبتوں اور تکلیفوں میں اترے، یہ تو نصیحت ہے جو اللہ سے ڈر جائے اس کے لیے، جس کے دل کو اللہ نرم کر دے، ہدایت کی طرف موڑ دے اس کی طرف۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جسم لرز رہا۔ یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا کی تاثیر تھی، کہا کہ تلوار اٹھائی اور جا رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آج میں قتل کر دیتا ہوں، اور چند لمحے گزرے ہیں بہن سے منتیں کر رہے ہیں جلدی کر مجھے بھی محمد عربی علیہ السلام کے پاس لے جاؤ، میں بھی ان کی غلامی میں آ جاؤں، میں بھی کلمہ پڑھوں، میں بھی دار اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ دار ارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، صحابہ نے دیکھا عمر بن خطاب کھڑا ہے، ڈر گئے، اللہ کے نبی عمر آیا۔ عمر کا نام خوف کی علامت تھا، دہشت کی علامت تھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ، ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عمر آیا نہیں، آج عمر کو بلوایا گیا، یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، جو رات کے اندھیروں میں آنسو بہاتے ہوئے جس کو اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے اپنی نبی کی دعا کو قبول فرمایا۔
یہ مراد رسول بن کے آیا، یہ دعائے رسول کی قبولیت کی علامت بن کر آیا۔ اور جب دروازہ کھولا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، نبی سے دلیر بھی کوئی نہیں، اس کائنات میں سب سے دلیر شخصیت وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے کندھے کو جھنجھوڑ کر فرمایا عمر اور کتنا وقت لگے گا، اور کتنا ٹائم تمہیں چاہیے عمر، اور کتنا عرصہ چاہیے راہ ہدایت پر چلنے کے لیے عمر، اور کتنی تاخیر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کندھے پہ نبی کا ہاتھ آیا، دل کی دنیا ہی بدل گئی، بے اختیار میں نے ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اور صحابہ کرام نے یہ پہلا نعرہ تھا جو دار ارقم میں لگایا، تکبیر کا نعرہ، اور صحابہ نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر ایک دل حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں یار میں نے اسلام قبول کیا ہے، دلیری دیکھے کیا کہ جس دور میں صحابہ پر پتھر برسائے جاتے، جس دور میں صحابہ کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑا جاتا تھا اور ریت اور پتھروں پر گھسیٹا جاتا تھا اور کوئی ان کی مدد نہیں کرتا تھا، اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ یہاں مکہ میں سب سے زیادہ باتوں کو پھیلانے والا کون ہے؟ ایسے لوگ ہوتے ہی ہیں نا، ہر جگہ پہ معمولی سی بات کان میں پڑی اور آن کی آن پورے شہر کو پتہ چل گیا، فطرت اور طبیعت ہوتی ہے، کہیں سے کوئی بات پتہ چلی اور لگے پھیلانے پورے شہر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا جمیل بن معمر وہ شخص ہے، کوئی بات اس تک پہنچ جائے پورے مکہ میں آٹومیٹکلی پہنچ جاتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے، انتہائی سخت اور تلخ دور میں جب اذیتوں کے علاوہ مکہ میں اور کسی کو کچھ نہیں دیا جاتا، کہا جمیل ابن معمر جی میں عمر بن خطاب ہوں، خطاب کا بیٹا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ اٹھا اپنی چادر کو سنبھالتا ہوا دوڑتا جا رہا ہے اور قریش کے ایک ایک آدمی کو بتا رہا ہے اور تمہیں پتہ ہے عمر بن خطاب بے دین ہو گیا۔ حضرت عمر بھی پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں اور فرمایا بے دین نہیں، آج تو مجھے دین ملا، بے دین نہیں ہوا، رسول کی غلامی میں آیا۔ اور اس بات کو نوٹ کیجئے فضائل الصحابہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کے وقت بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور درجنوں کی تعداد میں کفار مکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مارتے رہے، اور حضرت عمر ایک اکیلے ان کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ سورج عین سر پہ آ گیا۔ صبح سے لے کے دوپہر تک اکیلا عمر کفار مکہ سے لڑتا رہا، زخمی بھی ہوئے، تھک ہار کر وہ بھی بیٹھ گئے، حضرت عمر بھی بیٹھ گئے، اور فرمایا کفار مکہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے مار رہے ہو کہ عمر اپنے راستے کو تبدیل کر دے گا۔ اور پھر ایک دن رسول کریم علیہ السلام سے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہم حق پر نہیں؟ وہ دعائے رسول جب اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، پھر آخری سانس تک یہ دعا اپنا اثر دکھاتی رہی کہ ہاں جو قدم عمر نے اٹھایا اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہم حق پر نہیں؟ حق پر ہے، کیا اللہ ایک نہیں؟ اللہ ایک ہے، کیا اسلام سچا دین نہیں؟ ہاں عمر اسلام سچا دین ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ڈر کر نماز کیوں پڑھے، چھپ کر نماز کیوں پڑھے؟ میرے ساتھ آئیں، عمر کی تلوار جو کبھی آپ کے لیے نکلی تھی آج آپ کے دفاع کے لیے اٹھے، آئیے بیت اللہ میں نماز پڑھتے۔ اور یہاں ان کا لقب فاروق پڑا تھا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق اور باطل کو الگ کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے آگے، اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ پیچھے، اور حضرت عمر بلند آواز سے کہہ رہے او کفار مکہ
कुरैश मक्का, किसी ने अपने बच्चों को यतीम करवाना हो तो आए उमर की तलवार का मुकाबला करे, किसी ने अपनी बीवी को बेवा करना हो तो उमर के मुकाबिल आए, और लोग दीवारों के साथ लग लग खड़े थे। किसी की जुर्रत नहीं थी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो इनके कोई मुकाबले में आता। ये इस्लाम कबूल करने से पहले भी ताजर थे और इस्लाम कबूल करने के बाद भी ताजर थे, तिजारत किया करते। खैर फिर हिजरत हुई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने अल्लाह की ज़ात की खुशनुदी के लिए मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के कदमों में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ख़ानदान को भी छोड़ा, घर बार को भी छोड़ा, शहर को भी छोड़ा, तिजारत को भी छोड़ा, मालो असबाब को भी छोड़ दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत करो। हिजरत की, मक्का से मदीना गए। ग़ज़वा बदर हुआ, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बहादुरी के जौहर दिखाए। ग़ज़वा ओहद है, खंदक है, तबूक है, किसी जंग में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पीछे ना रहे, हर मामले में साथ दिया। बल्कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मैंने आज ख्वाब देखा, और तुम्हें पता है कि ख्वाब क्या है? कि मैं पानी के डोल खींच रहा हूँ, और खींचते खींचते अबू बकर आए, उसने डोल मुझसे पकड़ लिया। 2-3 डोल या इसके करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खींचे, और उसके बाद मेरा उमर आया, और उमर ने जब डोल को हाथ लगाया तो डोल का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता, और इतने डोल खींचे कि जमीन को भी सैराब कर दिया, और हर ऊंट ने पानी पी लिया। हुजूर, इसकी ताबीर क्या है? इसका मतलब क्या है? कि उमर पर एक दौर आएगा कि मदीना में ही, सिर्फ मक्का मदीना में इस्लाम का नाम नहीं होगा, दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम का नाम जाएगा, और उमर फिर 24 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम का नाम पहुंचाते और हुक्मरान बनते। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, जो मैंने हदीस इससे पहले बयान की कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली उम्मतों में ऐसे कुछ होते हैं जिन्हें इल्हाम होता। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की ख्वाहिश पर, इनकी हसरत पर, इनके दिल की तमन्ना जो उठती है, अल्लाह वो कुरान उतार देता, अल्लाह कुरान बनाता। ऐसा इंसान कि ख्वाहिश दिल से निकले, जुबान तक आए, और उसको पूरा अल्लाह कुरान बनाकर करता है। उस उमर रजी अल्लाह अन्हु को गाली दी जाती, उस उमर रजी अल्लाह अन्हु पर नऊज़ बिल्लाह इल्जामात लगाए जाते, उस उमर को अमीरुल मोमिनीन का खिताब देने से लोग कतराते और डरते और लरसते। उनका हक मारने की कोशिश कि जो जुबान पे लफ्ज ले आए तो अल्लाह कुरान उतार देता। वो अल्लाह के इतना करीब, और अल्लाह उनसे इतनी मोहब्बत करते कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, हुजूर, जब मैं तवाफ़ करता हूँ, मकाम इब्राहीम पे नज़र पड़ती है, क्या ही अच्छा हो कि मकाम इब्राहीम पर भी हम 2 रकत पढ़ लिया करें। क्या ही अच्छा, अल्लाह ने कुरान उतारा, वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि उमर की राय है, उमर की ख्वाहिश है। सिर्फ उमर नहीं, कयामत तक आने वाले लोग जो बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे वो मकाम इब्राहीम पर भी 2 रकत पढ़ेंगे। पर्दे की ख्वाहिश हजरत उमर के दिल में आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आपके पास हर तरह के लोग आते, अच्छे भी बुरे भी, निगाह का अच्छा भी बुरा भी, मुसलमान भी, मुनाफिक भी, मुशरक भी, काफिर भी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मेरा दिल चाहता है आपकी अज़वाज पर्दा करे। अल्लाह ने पर्दे की आयत उतार दी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, अजान का ख्वाब उमर को आता कि मदीना में अजान नहीं दी जाती, बस एक वक्त मुकर्रर किया हुआ। अब मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे और आपस में मशवरा किया जा रहा है, नाकूस बजाया जाए, बगल बजाया जाए, एक वक्त मुकर्रर करके आग जलाई जाए, किसी को भेजा जाए, क्या करें? तो फिर एक सहाबी आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, गालिबन हजरत ज़ैद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ख्वाब में एक शख्स मेरे पास आया,
اور اس نے مجھے کہا جیسے میں کہتا ہوں ویسے تم کہو. پوری اذان اس نے پڑھی اور میں بھی اس کے پیچھے پڑھتا گیا اور تائید حضرت عمر نے کر دی. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آج کہہ رہا ہے، آج سے 20-21 دن پہلے یہی کلمات یہی الفاظ کوئی آنے والا مجھے بھی سکھلا کر گیا. عمر پھر تم نے بتایا کیوں نہیں؟ حضور بتانے میں دیر ہو گئی. اور فرمایا یہ اذان کے کلمات ہیں، آج کے بعد نماز کے لیے اکٹھا کرو تو اس طرح کرو. وہ عمر، اس کی غیرت و حمیت اسلام کے لیے کہ عبداللہ بن ابی مر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا اس کا آیا، حضور باپ مر گیا، بڑی اس نے ایذائیں دی، بڑی تکلیف دی، بڑا پریشان کیا، بڑا اسلام کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالی، پر میرا باپ ہے، میری خواہش یہ ہے آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، جس نے ساری زندگی آپ کو اذیتیں دی ہو، جس نے ساری زندگی آپ کو پریشان کیا ہو، جس نے ساری زندگی صحابہ کرام کو اذیت کی دی ہو اور انہیں پریشان ہی کیا ہو، انہیں دکھ ہی پہنچایا ہو، غم کے دریاؤں میں ان کو ڈالا ہو، صعوبتوں میں ڈالا ہو، حضور ایسے شخص کی نماز جنازہ کیا پڑھنا؟ نہ پڑھے نماز جنازہ. کیا اللہ نے آپ کو روکا نہیں؟ فرمایا اللہ نے کہا 70 بار پڑھو، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اگر میں 71-72 بار پڑھ لوں اس امید سے کہ اللہ اس کو شاید معاف کر دے. یہ نبی حریص ہے، حریص علیکم. وہ نبی چاہتا ہے کوئی جہنم میں نہ جائے، کوئی آگ میں نہ جلے. اور حضرت عمر کہتے حضور نہ پڑھے ولا تصلی علیہ منہم مات ابدا، کہ اللہ نے قرآن اتارا، عمر کہہ چکا حضور یہ منافق ہے جو آپ کو ستائے، جو آپ سے متعلق غلط باتیں پھیلائے، جو آپ کے صحابہ کو دکھ دے اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائے. ادھر خواہش کا اظہار کیا، ادھر اللہ نے پھر قرآن اتار دیا. اور وہ عمر رضی اللہ عنہ کہ رسول کریم علیہ السلام سے محبت، نبی علیہ السلام سے پیار، نبی علیہ السلام سے وفا، کہ زندگی کا کوئی ایک موقع بھی ایسا نہ آنے دیا کہ عمر سے کبھی اللہ کے رسول ناراض ہوئے. اور پھر ایک اور وقت آیا جب عمر نے تلوار بلند کی. یہ وہ وقت تھا، ایک وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. اس وقت بھی تلوار ہاتھ میں لہرا رہے تھے، آج محمد کا سر اڑا دوں گا نعوذ باللہ. اور ایک وقت وہ آیا کہ صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ کی داڑیاں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ غم اور حزن اور ملال میں پوچھ رہے ہیں وہ کیوں رو رہے ہو؟ مدینے کے اندر یہ سناٹا کیوں ہے؟ چیخو پکار کیوں ہے؟ آہو بکا کیوں ہے؟ ایک کہتا عمر کیا تجھے نہیں پتا آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اور محبت یہ تھی، پیار یہ تھا، عقیدت یہ تھی، انس یہ تھا، وفا یہ تھی کہ حضرت عمر نے آج پھر تلوار نکالی اور لہرا رہے ہیں اور کہہ رہے خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے. عمر کے کان یہ نہیں سن سکتے، عمر میں وہ ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ یہ الفاظ سنے. لوگوں سے کہہ رہے ہیں اور تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں کہہ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے؟ وہ اسی طرح اللہ کے پاس گئے جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور 40 دن کے بعد واپس آ گئے، وہ بھی واپس آ جائے. اور جب ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، صحابہ کہتے ہم نے آواز سنی تو حضرت عمر زمین پہ گرے پڑے تھے اور تلوار نکالی ہوئی. کوئی نہ کہے میں یہ نہیں سن سکتا، میری ہمت اور طاقت یہاں آ کر جواب دے جاتی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ہمیں چھوڑ جائے؟ خیر یہ اللہ کا نظام ہے، جس نے آنا ہے جانا ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنتے. صحابہ نے مشورے دیے تھے کہ عمر سخت آدمی ہے، یہ سختی کریں گے. عمر کو دیکھتے ہیں تو ایک روب پڑتا ہے، آپ امیر المومنین کسی اور کو بنائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب خلافت کا وزن آئے گا یہ نرم ہو جائے، اور نرم ایسے
کہ امیر المومنین ہو کر البدایہ والنہایہ میں ہے اور التہذیب میں کہ 24 لاکھ مربع میل کا مالک ہے. ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، بچوں نے کھجوریں اٹھائی ہوئی، حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ گئے. ایک بچہ کھڑا رہا، اس کا نام سنان تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹے تو کیوں کھڑا؟ کہنے لگا امیر المومنین میں نے کھجور کے درخت سے یہ کھجوریں نہیں اتاری، یہ اپنے آپ ہوا کے زور سے گری ہے. حضرت عمر نے جائزہ لیا، ہاں یہ تم اٹھا سکتے ہو. کہنے لگا امیر المومنین غریب ہوں اور معصوم ہوں، میرے ساتھ چلیے، مجھے میرے گھر تک پہنچائیے، اس لیے کہ راستے میں کوئی مجھ سے یہ کھجوریں چھین نہ لے. 24 لاکھ مربع میل کا مالک ہے اور 7-8 سال کا بچہ ہے اور اسے اس کے گھر چھوڑنے خود جا رہے. یہی وہ عمر تھے. کیسر و کسریٰ کے سفیر آئے اور آ کر مدینے پوچھتے ہیں وہ امیر المومنین کون ہے، عمر بن خطاب کون ہے؟ بڑے بڑے تحائف پکڑے ہوئے، خوشبوئیں، جواہرات، ہیرے، سونا، چاندی. کس سے ملنا ہے؟ ہم نے اس عمر سے ملنا ہے جس کو کیسر و کسریٰ نے دیکھا نہیں ہوا، روم کی سلطنت نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے ایوانوں میں عمر کا نام لے لیا جائے تو زلزلہ آ جاتا، ان کے قدم کانپنے لگ جاتے ہیں، ان کے وجود لرزنے لگ جاتے ہیں. ایک صحابی مسکرایا، کہنے لگا جس عمر کی تم تعریف کر رہے ہو وہ مسجد نبوی میں تمہیں مل جائے گی. مسجد نبوی میں سفیر پہنچا، گھوڑوں کی قطاریں ہیں، اونٹوں کی قطاریں ہیں. روم کی سلطنت جسے اس دور کا سپر پاور کہا جاتا، اس بادشاہ نے بھیجے. اور یہ سفیر بھی ڈر رہا ہے کہ جس سے ہمارا بادشاہ ڈرتا ہے پتہ نہیں وہ شخصیت کیسی ہوگی. مسجد کے قریب گئے تو دیکھا ایک شخص زمین مسجد کے ننگے فرش پہ لیٹا ہوا ہے، بدن پہ مٹی لگی ہوئی ہے اور سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی، اینٹ کا تکیہ بنایا ہوا. بابا جی امیر المومنین سے ملنا، عمر بن خطاب سے ملنا. سیدنا عمر فاروق نے فرمایا میں ہی امیر المومنین ہوں، میں ہی عمر بن خطاب ہوں. اس کی چیخ بلند ہوئی، کہنے لگا امیر المومنین اللہ کی قسم ہے ہمارے بادشاہ اور ہماری سپر پاور کے نگران اور حکومت چلانے والے یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کا نام سنے اور ڈر جائے. میں نے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ 24 لاکھ مربع میل تک جس کی حکومت ہو اور وہ امیر المومنین بھی ہو اور سر کے نیچے رکھنے کے لیے تکیہ نہیں اینٹ رکھی ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ، آپ ان کی بات سنیے. خطبہ جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے اور روئے جا رہے، اور اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، داڑھی کو بھگو دیتے ہیں اور صحابہ حیران ہے. جمعہ کے بعد ایک صحابی پوچھتا ہے نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کیا ہوا؟ آج آپ مسجد میں بیٹھے اور آپ روتے رہے، بات کیا ہوئی؟ حضرت حسن پھر رونے لگے، کہنے لگے او لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں امیر المومنین عمر بن خطاب جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور میں نے ان کے دونوں کندھوں پر 14 پیوند لگے ہوئے دیکھے ہیں، 14 مختلف قسم کے کپڑوں کے ٹکڑے. جو امیر المومنین ہے 24 لاکھ مربع میل کا مالک ہے. یار یہ کیسا حکمران کہ جس کے پاس ایک بھی کرتا ایسا نہیں جو پیوند سے پاک ہو، جو کسی جگہ سے پھٹا ہوا نہ ہو. رو اس لیے رہا ہو اللہ کیسے عظیم لوگ آئے اور امیر المومنین ہے اور دونوں کندھوں کے درمیان 14 پیوند لگے ہوئے. ان کی حالت کو دیکھ کر رونا آیا، ان کی حالت کو دیکھ کر. اور امانت داری، یہ وہ نبی کے صحابہ جن پر لوگ اعتراض کریں میں انہیں انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ انسان نہیں، وہ کیسا انسان ہو سکتا جو اتنے امانت دار اور اس شخصیت کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کرے اور ان کے بارے میں برا بولے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان من بعدی نبی لکان عمر، کہ لوگوں اگر میرے بعد کسی ایک نبی کی آنے کی گنجائش ہوتی
عمر صحابی بن کے نہ آتا، عمر زمین پہ نبی بن کے آتا۔ اس کا مقام یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے پہنچے، شام پہنچے۔ شام کے عیسائیوں اور پادریوں نے کہا بھائی ہم تمہیں چابیاں نہیں دیں گے، جنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لڑنے کی ضرورت بھی نہیں، ہاں تمہارا امیر المومنین آ جائے، ہم بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، بغیر تلوار چلے یہ شام ملک آپ کے حوالے کرتے ہیں، بیت المقدس بھی آپ کے حوالے کرتے۔ صحابہ خوش ہوئے، یہ تو اچھی بات ہے، نہ خون بہانا پڑے، نہ لڑنا پڑے۔ امیر المومنین تک خبر پہنچی، ابو عبیدہ کو ساتھ لیا، ابو عبیدہ آؤ چلتے۔ اگر ان کی یہ خواہش ہے کہ چابیاں میرے ہاتھ میں دیں گے بیت المقدس کی تو میں چلتا۔ اور چلتے چلتے ایک جگہ پہ دریائی گزرگاہ تھی، دلدل سی بنی ہوئی، کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جوتے اتارے اور اپنی بغل میں ڈال لیے اور اس دلدل سے گزرے، اس کیچڑ سے گزرے پنڈلیوں تک، تہمت بھی اور پنڈلیاں بھی کیچڑ سے بھری ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ جب شام کی سرحد قریب آئی، کہا امیر المومنین یہ اہل کتاب، بڑے بڑے پادری، ان کے بڑے بڑے امراء لائنیں بنا کر چھتوں پر کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم نے امیر المومنین کو دیکھنا، ہم نے عمر بن خطاب کو دیکھنا ہے۔ لباس تبدیل کر لیجئے، جوتا تبدیل کر لیجئے، کسی اعلیٰ سواری کا میں انتظام کرتا ہوں، کسی اعلیٰ سواری پر بیٹھیے، اس خچر کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا اللہ کی قسم ہے میں اس کو کوڑے مارتا۔ تو کیا سمجھتا کہ نئے اچھا لباس پہننے میں عزت ہے، اچھا جوتا پہننے میں عزت ہے، اچھی سواری لینے میں عزت ہے؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی، یہ اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی۔ اور ساتھ غلام تھا، ساتھ خادم اسلم تھا، اور جب پہنچے تو باری باری خچر پر یا اونٹ پر بیٹھتے ہوئے اب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، مہار حضرت عمر نے پکڑی ہوئی، اور وہ چیخ اٹھے پادری کہ یہی عمر بن خطاب ہے، یہی امیر المومنین ہے۔ ہمیں بھی ایسے اشارے ملے تھے اور ایسے اشاروں کو دیکھنے کے لیے ہم نے عمر کو بلوایا، ہمیں پتا تھا جو امیر المومنین ہوگا وہ اس حال میں داخل ہوگا کہ کپڑوں پر پیوند ہوں گے، غلام سواری پہ بیٹھا ہوگا اور سواری کی مہار امیر المومنین نے پکڑی ہوگی۔ وہ عمر بن خطاب جو آدھی رات تک لوگوں کا پہرا دیتے تھے، لوگوں کے گھروں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اور باقی کی آدھی رات اللہ کے حضور مصلی بچھا کر سر سجدے میں رکھ کر گزار دیتے تھے۔ اور ایک وقت آیا فجر کی نماز ہو رہی ہے، یہ امیر المومنین، یہ عمر بن خطاب قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، ہمیں تو یہ آیات کچھ بھی نہیں کہتی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس آیت کا معنی کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس آیت میں اللہ نے ڈرایا کس حد تک ہے، ہمیں کیا معلوم، ہم نے کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھا یا ہم نے قرآن کو کبھی پڑھا ہو، قرآن پہ کبھی توجہ کی ہو تو دل میں ڈر پیدا۔ فجر کی جماعت کروا رہے اور ان عذاب ربک لواقع پڑھا، اللہ کا عذاب آنے والا، اللہ کا عذاب آ جاتا، اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ آخری صف کے صحابہ نے کہا کہ عمر کی روتے روتے ہچکیاں بند گئی اور یوں رو رہے تھے جیسے کوئی بچہ روتا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی مشکل سے نماز مکمل کی۔ 1 مہینہ تک حضرت عمر بیمار پڑے رہے، صحابہ ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے، اور یہ عمر ہی تھے کہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دی۔ یہ فرمایا کوئی بعد میں نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ فرمایا پہلی امتوں کے لوگوں کو الہام ہوتا، اگر یہاں الہام کسی کو ہوگا تو میں خیال کرتا ہوں وہ عمر ہے۔ یہ فرمایا عمر تیرا روب اور دبدبا یہ ہے، شیطان تجھے دیکھ لے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ فرمایا کہ عمر کے ذریعے اسلام کو اللہ عزت دے گا۔ وہ عمر ایک دن رو رہے ہیں، داڑھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی، اور فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں جب میں حاضر ہوں
न मेरी नेकी को देखा जाए, न मेरे गुनाहों को देखा जाए, न अच्छाइयों को देखा जाए, न बुराइयों को देखा जाए। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे क़यामत के दिन उठाए ही ना, मैं अल्लाह के दरबार में कैसे जाऊँगा, मैं अल्लाह का सामना कैसे करूँगा। और एक बार बीमार पड़े तो सहाबा कराम इलाज करते हैं, तबीब आए। एक तबीब ने कहा अमीरुल मोमिनीन शहद इस्तेमाल करें, आप शहद इस्तेमाल करें, आपको इस बीमारी से शिफा हो जाएगी, अफाका हो जाएगा। पूछा शहद है किसी के पास? दो चार अपने घरों से पूछा, नहीं है। और ये भी फज़ाइल सहाबा में आप पढ़े, अमीरुल मोमिनीन को बताया गया बैतुल माल में शहद मौजूद है। फरमाया ऐसा करो, मदीने वालों को मस्जिद नबवी में इकट्ठा करो। मदीने वालों को ऐलान किया गया, मदीने वालों आओ, अमीरुल मोमिनीन तुमसे ज़रूरी बात करना चाहते। लोग जोक दर जोक आते गए और मस्जिद नबवी भर गई। पता था उमर इतने दिनों से बीमार है, अल्लाह खैर करे, कौन सी ऐसी ज़रूरी बात, कौन सा ऐसा ज़रूरी काम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सहारा लेकर उठे, मस्जिद नबवी में आए, मिंबर पर बैठे, अल्लाह की हम्दो सना बयान की और फरमाया लोगों तुम जानते हो जब से मैं अमीरुल मोमिनीन बना मैंने अपने आप को लोगों के लिए वक्फ कर दिया। दिन भी तुम्हारी खिदमत के लिए, दिन भी तुम्हारी नौकरियों के लिए, दिन भी तुम्हारे लिए, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। रात का एक हिस्सा भी जागता रहता हूँ, गलियों बाजारों में चक्कर लगाता हूँ, कोई परेशान तो नहीं, कोई मुसीबत में तो नहीं। आज बीमार पड़ गया हूँ, पता चला है बैतुल माल में शहद पड़ा है, तबीब मुझे शहद इस्तेमाल करने का कहते हैं। क्या तुम मदीने वाले मुझे इस बात की इजाज़त देते हो कि चंद कतरे शहद इस्तेमाल करो? लोगों की चीखें बुलंद हुई और रोने लगे और कहने लगे अमीरुल मोमिनीन इतनी सी बात के लिए मदीना वालों को इकट्ठा किया, इतनी सी बात की इजाज़त किस बात की? इतनी सी बात बगैर इजाज़त के भी आप कर सकते थे। हज़रत उमर भी रोने लगे, फरमाया नहीं, एक कतरा भी तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करो, अल्लाह क़यामत के दिन पूछ ले तो उमर जवाब क्या देगा। लोग रोते रहे, दाड़े मारते रहे, आंसू गिराते रहे और अमीरुल मोमिनीन को कहते अमीरुल मोमिनीन हमारी जानें भी आप पर कुर्बान है, आप तो शहद के चंद कतरों की इजाज़त लेते। जिनके दिलों में आखिरत का डर था, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ था। और अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मुझे अमीरुल मोमिनीन की शहादत का पता चल चुका था, मैंने ख्वाब में देखा बहुत सारे रास्ते हैं, चलते चलते वो सारे रास्ते गायब हो जाते हैं, एक सीधा रास्ता बचता है, मैं उस पर चलता रहा। आगे चल के मैंने बड़ी बुलंद जगह देखी, उस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, दाईं जानब अबू बकर खड़े थे और अल्लाह के रसूल इशारे से उमर को अपनी तरफ बुला रहे थे। मैंने ख्वाब के अंदर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका मतलब है कि उमर अब ज्यादा देर हम में नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं। हजरत उमर ने फरमाया मैंने ख्वाब में देखा एक सुर्ख चोंच वाला कौवा 2-3 बार उसने मेरे सर में ठोंगे मारी है और मुझे यकीन है शहादत का। खैर बात तवील ना हो जाए, खंजर लगे अबू लोलो फेरोज ने नमाज फजर की तिलावत के दौरान हजरत उमर के नाफ के नीचे खंजर मारे, आप गिर पड़े। और अब ये आलम ये था कि जो वफात का, जो आपकी शहादत का दिन था, जो अल्लाह से मुलाकात का दिन था, वो अमीरुल मोमिनीन किस मुंह से लोग और कैसे हौसला कर लेते हैं। वो सीने उनको कयामत के दिन जहन्नुम की आग में झुलसेंगे जिनमें उमर का बुग़्ज़ भरा हुआ है कि अपनी वफात से पहले खंजर लगे हुए जख्मी है, कमजोरी पे कमजोरी बढ़ रही है। और अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा अब्दुल्ला मेरे बेटे जल्दी करो, जाओ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मदफन जिस जगह है जहाँ अल्लाह के नबी की कब्र मुबारक है, दाईं तरफ अबू बकर सिद्दीक की कब्र है, बाईं जानब जगह खाली पड़ी है। अब्दुल्ला जाओ माँ आयशा को मेरा सलाम कहो और माँ से इजाज़त लो कि उमर इजाज़त मांगता है यहाँ मुझे दफन होने की जगह मिल जाए। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गए, माँ आयशा से कहा माँ जी उमर
بن خطاب میرا باپ آپ کو سلام کہتا ہے، یہ جگہ مانگتا ہے اللہ کے نبی کی بائیں جانب۔ ماں عائشہ خاموش رہی اور فرمایا عبداللہ جاؤ، جا کر اپنے باپ سے کہہ دو کہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، جس صحابی نے آج تک پوچھا میں نے انکار کر دیا، لیکن عمر کے اتنے احسان ہے، عمر کی اتنی خدمت ہے، عمر کی اتنی وفائیں ہیں، جا کر کہہ دو کہ اپنے لیے جگہ رکھی تھی، عائشہ وہ جگہ تمہیں دیتی ہے۔ بیٹے نے آ کر مبارک دی۔ حضرت عمر کی احتیاط دیکھے کیا ہے، اپنے بیٹے سے کہا جب میری جان نکل جائے اور جنازہ پڑھا لو، میری میت کو اٹھا کر ماں عائشہ کے دروازے پہ دوبارہ رکھنا اور پھر کہنا ہو سکتا ہے ابھی امیر المومنین ہو۔ ماں عائشہ نے لحاظ کیا ہو، احترام میں کہہ دیا ہو، شاید دل نہ مانتا ہو، جب میت پڑی ہو میت کو دروازے پہ رکھنا اور کہنا ماں جی امیر المومنین دنیا سے چلا گیا، اب یہ میرے باپ کی میت پڑی ہے، دوبارہ اجازت مانگنا۔ دوبارہ اجازت مانگی گئی، دفن کر دیا گیا۔ اور حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں جب حضرت عمر کو دفن کر رہا تھا، قبر پہ مٹی ڈال رہا تھا، تو میں نے اپنے کندھے پر دیکھا کسی نے ہاتھ رکھا ہے اور وہ رو رو کے کہہ رہا ہے عمر مجھے پتا تھا نبی کی بائیں طرف جگہ تیرے لیے ہی پڑی ہے، نبی کی بائیں جانب قبر تیری ہی بنے گی۔ میں نے گردن گھما کے دیکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے، آنکھیں رو رو کر سرخ ہوئی ہے۔ میں نے کہا علی آپ کو کیسے پتا، آپ کو کیسے پتا کہ یہ جگہ عمر کی جگہ ہے، اس جگہ عمر کی قبر بنے گی؟ حضرت علی پھر رونے لگے، کہا ابو موسیٰ تجھے یاد نہیں، ساری زندگی میں اللہ کے نبی سے سنتا رہا میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے نکلے، میں ابو بکر اور عمر فلاں کے گھر گئے۔ کیا ابو موسیٰ تجھے پتا نہیں اللہ کے نبی نے پوری زندگی اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ ابو بکر و عمر کا نام لیا، اور تب سے مجھے یقین تھا جو نبی اپنی پوری زندگی میں اپنے نام کے ساتھ ابو بکر اور عمر کا نام لے، نبی کی وفات کے بعد ابو بکر نے وفات پائی تو نبی کے ساتھ جگہ ملی، اور مجھے پتا تھا عمر بھی وفات پائے گا تو نبی کے ساتھ ہی جگہ ملے گی۔ یہ وہ صحابہ ہے، ان کی یہ عظمت ہے، ان کا یہ مقام ہے، یہ وہ بلندی ہے کہ جان کے نکلنے سے پہلے صحابہ تیمارداری کے لیے آئے۔ حضرت عمر کا سر ان کے بیٹے عبداللہ کی گود میں تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، امام احمد ابن حنبل نے فضائل الصحابہ میں لکھا، حضرت عمر آخری سانسوں کے وقت بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ اپنی گود سے میرا سر نکال کے زمین پہ رکھ دو، میرے رخساروں کو زمین پہ رکھ دو۔ ابا جان کیا میری گود کافی نہیں ہے، میں بھی تو زمین پہ بیٹھا ہوں۔ فرمایا نہیں عبداللہ اپنے باپ کے چہرے کو زمین پہ رکھ دو، شاید اللہ کو عمر کی یہ حالت دیکھ کر عمر پہ رحم آ جائے اور وہ عمر کو معاف کر دے۔ ہماری کیا نیکیاں، ہم نے کون سے احسانات کیے، ہم نے کون سی بڑی بڑی کمائیاں کی جو اتنے مطمئن چلتے ہیں، نماز پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، قرآن پڑھے کئی سال گزر جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیے سال ہر سال گزر جائے، اور میرے بھائیوں یہ وہ جنہیں جنت کی بشارتیں ملے اور جو آخری سانس پر بھی یہ کہے کہ اے اللہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے اٹھایا ہی نہ جائے، تیرے سامنے آؤں گا تو حساب کیسے دوں گا۔ ہمیں بھی اپنی آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے، نیکی کو ترجیح دینی چاہیے کہ پتہ نہیں کب جان نکلتی ہے اور اللہ کے سامنے پھر پیشی ہوگی۔ اور ہمیشہ صحابہ